اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہ آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کروں کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اکرام کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ آقا، وہ شہنشاہ، وہ مالک الملک، وہ الحی القیوم، وہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، ساری دنیا جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے۔ کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا پروفیسر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا ہوم منسٹر ہو یا کسی بڑے عہدے پر کوئی شخص ہے یا کسی بڑے منصب پر گامزن ہو، اور اگر کسی نیچے طبقے کے لوگوں کو وہ آواز دے، اللہ رب العزت شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ الحی والقیوم، وہ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اکرام کی بات ہے، اللہ اہل ایمان سے خطاب فرمائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کرتے تھے، جب تم قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنے میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھو، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو کہ اللہ رب العزت ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہمیں خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ اے لوگ جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ انسان اس روزے کی فرضیت کو اپنے اوپر بار محسوس کر سکتا تھا، بوجھ محسوس کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ احساس دلایا اور اس کے بار اور اس کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہوئے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ جیسے تمہارے اوپر فرض ہے ویسے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں میرا استحضار زیادہ سے زیادہ آ جائے اور تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ عجیب بات ہے کہ اس امت کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، جتنی بھی عبادتیں دی گئی ہیں، جتنے بھی اعمال دیے گئے ہیں، کسی بھی حکم کو یا کسی بھی عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دینے سے پہلے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی جس روزے کی فرضیت کو تم اپنے اوپر بار محسوس کر رہے ہو، بوجھ محسوس کر رہے ہو، تم اپنے لیے مشقت سمجھ رہے ہو، پریشانی کا سبب سمجھ رہے ہو، باعث تکلیف سمجھ رہے ہو، یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں اس روئے زمین پر آئی ہیں، اس دنیا کے اندر آئی ہیں، یہ روزے ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے تم روزے کی فرضیت کو اپنے اوپر بار محسوس مت کرو، روزے کی فرضیت کو تم اپنے لیے جو ہے باعث تکلیف نہ سمجھو۔ اور اللہ رب العزت نے مقصد بیان کر دیا، مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ استحضار پیدا ہو جائے، میرا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر جتنا زیادہ یاد آتا ہے، غیر رمضان کے اندر اتنا یاد نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، بند کمرے میں، دروازے میں چٹکنی بھی لگا لیتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، سخت گرمی ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور سامنے فریج بھی ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی ہے، پیاس بھی سخت لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ایک گلاس پی لے اور پھر وہ باہر جائے پانی پینے کے بعد، تو کوئی اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ روزے سے نہیں ہے، کہ اس کے دوست کو، اس کے احباب کو، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں روزہ دار کہلائے گا۔ ان سب کے باوجود، ساری سہولتوں کے باوجود، ساری آسانیوں کے باوجود، ساری فیسلٹیز کے باوجود، سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی انسان فریج کو کھول کر کے ایک گلاس پانی نہیں پیتا ہے، محض اللہ کا ڈر، محض اللہ کا خوف،
اس کا استحضار کہ اللہ دیکھ رہا ہے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اسی کو میں کہہ رہا تھا لعلکم تتقون. اس کا مقصد یہ کہ تم متقی بن جاؤ, تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو جائے, تمہارے دلوں میں میرا استحضار پیدا ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کی بہت ساری جو حکمتیں بیان کی ہیں, وہاں حکمت ایک بیان کی لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور اس ماہ کے سلسلے میں, اس ماہ رمضان کی بے شمار فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان, یا اذا كان اول يوم من رمضان, جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو صفدت الشیاطین ومرضت الجن, سارے سرکش شیاطین کو اور جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ سرکش شیاطین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, تو انسان شیاطین کے وساوس اور خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے, اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے, کیونکہ شیطانی وساوس سے وہ محفوظ ہو گیا. تو اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو اس ماہ کے اندر قید کر لیتے ہیں. وغلقت ابواب النیران, جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں اس مہینے کے اندر سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب, جہنم کا کوئی دروازہ اللہ رب العزت کھول کر کے نہیں رکھتے, سارے دروازوں کو بند کر دیتے. وفتحت ابواب الجنہ, اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب, اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا, سارے دروازے. اور عجیب بات ہے کہ فرشتوں کی طرف سے بطور اعزاز اور بطور تکریم کی یہ ندا لگائی جاتی ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبکار, اے نیکی کے طلبگار, اے روزہ رکھنے والو, اے رات میں تراویح پڑھنے والو, اے قرآن کریم پڑھنے والو, اے ذکر و اذکار کرنے والو, اقبل, اور نیکی کرو, اور نیکی کرو, اور نیکی کرو. ہم تمہاری نیکیوں کو اپنے تمہارے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر, اور اے برائی کرنے والو, اور اے معصیتوں میں مبتلا رہنے والو, اے گناہ کرنے والو, اے غفلت کی زندگی گزارنے والو, اے سستی برتنے والو, اے روزہ نہ رکھنے والو, اے نمازوں کو چھوڑنے والو, اے اور تراویح کو چھوڑنے والو, اقصر, رک جاؤ, رک جاؤ. تمہارے نام اعمال میں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں, اور اللہ کے روبرو جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, ساری دنیا کی مخلوق کو اللہ کے روبرو ایک نہ ایک دن پیش ہو رہا ہے. پھر اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہو جائے گا. وہ نیکی کا کام کیا ہو یا برائی کا کام کیا ہو, چھوٹا عمل کیا ہو یا بڑا عمل کیا ہو, ساری چیزیں نام اعمال کے اندر مندرج ہوں گی, ساری چیزیں نام اعمال کے اندر لکھی ہوں گی. انسان جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا, کھولے گا, پڑھے گا تو اسے حیرت ہوگی, اسے تعجب ہوگی, وہ کہے گا ما لہذا الکتاب, کیا ہو گیا میری اس نام اعمال کو, کیا ہو گیا میری اس ڈائری کو, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, دنیا کے اندر جتنے بھی میں نے اعمال کیے تھے چاہے چھوٹے یا بڑے ہوں, وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس نام اعمال نے انسان کے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا ہے, ہر عمل کو محفوظ کر رکھا ہے. انسان جو حیرت میں کہے گا, انسان تعجب میں کہے گا. تو فرشتوں کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی کہ اے خیر کے طلبگار, اور نیکی کر, اور نیکی کر, اور نیکی کر. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر, اور اے شر کرنے والے, برائی کرنے والے, معصیتوں میں اور لاپرواہی میں زندگی گزارنے والے, رک جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ. اور اس ماہ رمضان کے اندر نامعلوم کتنے ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کر دیتے. چنانچہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی راوی ہیں, بخاری کے اندر بھی حدیث ہے, مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث. اذا كان اول ليلة من شهر رمضان, جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے, فرسٹ نائٹ, پہلی رات ہوتی ہے, تو وللہ عتقاء من النار, اللہ رب العزت کی طرف سے کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. جہنم سے کتنے لاکھ لوگوں کو خلاصی ملتی ہے, 600,000, 6 لاکھ لوگوں کو. میاں کہتے ہیں عربی میں 100 کو, اور الف کہتے ہیں 1000, 1000 کو, اور اس کے اسٹارٹ میں اگر ستہ لگ جائے اس کا مطلب 600,000. 600,000, 600,000, 600,000 کا کتنا لاکھ بنا, 6 لاکھ.
پہلی رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، پہلی رات میں، اور ہر رات میں اتنی ہی تعداد۔ اور یہ فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَةِ، جب آخری رات آتی ہے، لاسٹ نائٹ، آخری رات، تو اعتق بعدد من مضى، تو 29 راتوں میں جتنے لاکھ لوگوں کو اللہ نے آزاد کیا تھا، لاسٹ نائٹ میں، اخیر رات میں اتنی ہی تعداد کے مطابق آزاد کرتے ہیں۔ یعنی ایک رات میں 6 لاکھ، تو 29 رات میں کتنے لاکھ ہو گئے؟ اتنی جتنی تعداد، اور اخیر رات میں انہی کی تعداد کے موافق اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خصوصیت کا حامل ہے، نہایت برکتوں والا ہے، رحمتوں کا سیزن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اپنے بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، اپنے بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے اللہ رب العزت کی، خوب ذکر و اذکار کرتے تھے، راتوں رات جاگتے تھے۔ وشد المئزر کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وجد خوب محنت کرتے تھے، خاص طور پر پہلے عشرے میں اور اخیر عشرے میں خوب محنت کرتے تھے۔ اس لیے شعبان المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، شعبان کے ایام کو جتنی پابندی کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاؤنٹ کرتے تھے، گنتے تھے، کسی اور مہینے کے ایام کو اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں گنتے تھے، ایک ایک دن گنتے تھے، آج کتنا شعبان ہو گیا، آج کتنا شعبان ہو گیا، آج کتنا شعبان ہو گیا، گنتے تھے کہ رمضان قریب ہے، رمضان قریب، رمضان قریب۔ ثم يصوم لرؤية رمضان، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن فإن غم علیہ، اگر بادل صاف نہیں ہوتا تھا، مطلع آلود ہوتا تھا، تو عد 30 یوما، تو 30 کی تعداد آپ پورا کرتے پھر روزہ رکھتے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن سے روزہ اسٹارٹ کر دیں، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو 30 شعبان پورے کریں اور اس کے بعد روزہ اسٹارٹ کریں۔ بے شمار فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کے بیان کیے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور یہ خطبہ کب پڑھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ ممبر پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے۔ کب؟ رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان سے ایک دن پہلے یہ خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دیتے تھے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس ماہ کی فضیلت کو بیان کرتے، خصوصیت کو بیان کرتے، عظمت کو بیان کرتے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ چنانچہ یہ خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عربی کے اندر یہ خطبہ ہے اور اس کا میں ترجمہ بھی کروں گا اور تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کروں گا، ایکسپلینیشن بھی کروں گا۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دیا کرتے تھے، ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے بالکل اخیر میں، آخری تاریخ میں آپ علیہ السلام کا یہ خطبہ ہوتا تھا۔ سلمان فارسی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہی سلمان فارسی ہے جو ایران میں پیدا ہوئے، جن کے والد آتش کدے کے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس آتش پرست سے یا آتش پرستوں سے اور اس آگ سے بچپن سے اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال رکھی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے یہ آگ کیسی ہے، اس آگ کے اندر ایندھن ڈالو تو یہ آگ جلتی ہے، اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالو تو یہ آگ جلتی ہے، لکڑی ڈالنا بند کر دو، ایندھن ہٹا لو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے جو بچپن سے ہی آگ سے متنفر ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے عراق چھوڑ کر کے شام جانا پڑا، گھر سے بالکل الگ تھلگ، کیونکہ والد ان کے آزر جو تھے وہ آتش پرست تھے، ایسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایران چھوڑ کر کے شام جانا پڑا، گھر سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ اور شام جب پہنچے ہیں تو ایک راہب کے ہاں رہنے لگے، ان کی صحبت اختیار کی، اسی راہب سے جو کچھ فیضیاب ہوتے تھے وہی فیضیاب ہوئے۔ جس راہب کے یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
تم تو اب اس دنیا سے جا رہے ہو لیکن ابھی مجھے تشفی نہیں ہوئی. بہت کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے, آپ کی صحبت میں نے اختیار کی ہے, آپ کی صحبت سے میں نے استفادہ کیا ہے, لیکن ابھی مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے. اب تم جا رہے ہو, میں کس کی صحبت اختیار کروں, کس سے کچھ سیکھوں؟ تو اس راہب نے کہا کہ دیکھو, جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ جنوب کی طرف ان علاقوں میں جہاں کھجور کی پیداوار ہوتی ہے وہاں ایک نبی کا ظہور ہوگا, تم ان کی صحبت اختیار کرو. ٹرائی اور لک, جاؤ ڈھونڈو, ہو سکتا ہے کہ تمہاری محنت, تمہاری کوشش اور تمہارا ذوق اور تمہارا شوق, تمہاری کڑھن ان کے قدموں تک پہنچا دیں. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے ساتھ, ایک گروہ کے ساتھ, ایک جماعت کے ساتھ شام سے نکل پڑے. اتفاق ایسا ہوا کہ جس گروہ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈاکوؤں نے اس قبیلے کے اوپر, اس گروہ کے اوپر حملہ کیا, اور ڈاکوؤں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کر کے, گرفتار کر کر کے, اریسٹ کر کر کے مدینہ کے یہودیوں کے حوالے کر دیا. دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے, لیکن مدینہ بھی آزاد نہیں ہوئے, وہ قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی, غلامی کی زندگی, رقیت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بہرحال مدینہ میں ہے تو خبریں موصول ہو رہی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکہ کے اندر کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جو مدعی نبوت ہے. تو دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میں اس شخص کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کہ جو ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, جس کو پیاس لگی ہوتی ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں کبھی چل کر کے پیاسے کے پاس نہیں آتا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ یہاں کنواں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر کے مدینہ المنورہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا علم ہوا, لیکن چونکہ اس وقت ابھی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, اپنے آقا سے درخواست کی کہ مجھے کچھ کھجوریں چاہیے اور میں فلاں شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ انہوں نے کھجور کی ٹوکری لی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اچھا, وہ راہب جس کی صحبت میں کئی برس رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ دیا تھا, اس نے ایک بات کہی تھی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ جو تم کھجور لائے ہو یہ صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ صدقے کی ہے. آپ نے فرمایا لے جاؤ, میں صدقہ نہیں, غربا میں تقسیم کر دو, فقراء میں تقسیم کر دو, صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے. چنانچہ چلے گئے. 2-4-10 دن کے بعد پھر آئے کھجوروں کی ٹوکری لے کر کے, فرمایا یہ آپ کی خدمت. پھر آپ نے پوچھا یہ صدقے کی یا ہدیے کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہدیہ ہے. آپ نے اس کو قبول فرما لیا. اسی وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں پڑھ کر کے رونے لگے اور ایمان کو قبول فرما لیا. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سلمان منا اے من اہل البیت, سلمان اہل بیت میں, وہ اس روایت کے راوی ہیں, وہ اس روایت کے راوی ہیں. بیہقی کی روایت ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری شعبان میں, شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو فقال یا ایھا الناس, اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم, تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے, ایک مہینہ سائے کی طرح آ رہا ہے, سائبان کی طرح آ رہا ہے, چھا رہا ہے. شہر عظیم, بہت عظمت والا مہینہ, بہت ہی مبارک مہینہ, فضیلت والا مہینہ, بابرکت مہینہ. شہر عظیم, عظیم کا لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا. یہ وہی عظیم ہے جس عظیم کے سلسلے میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے جب شرک کی مذمت بیان کر رہا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی صفت جو ہے عظیم لا کر کے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اپنے بارے میں عظیم, یعنی اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کے مثل, اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہ اگر آپ کے اخلاق کے سلسلے میں انک لعلی خلق عظیم, اخلاق میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے.
قرآن کی صفت بیان کرتے ہوئے خود قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کے ہم پلہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جس کی صفت قرآن نے عظیم بیان کی اس جیسی کوئی کتاب نہیں، جس کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے عظیم کہا اس کے اخلاق کا مقابل کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں العلی العظیم کہا تو اس کا بھی مقابل کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں۔ اس امت کے بارے میں کہا فقد فاز فوزا عظیما، تو اس امت کا مقابل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ، یعنی اس مہینے کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس مہینے کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ کیا ہے اس کی برکت ہے؟ اب تفصیل آ رہی ہے، اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، دیکھو اس کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آ رہی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خیر، اس سے بھی زیادہ کمپیریٹیو ڈگری استعمال کی گئی، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوع، اور اس کے رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ روزہ فرض ہے، رات کی تراویح سنت ہے، نفل ہے۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے کے اندر جو کوئی نفل کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اس نیکی کے ذریعے سے جو تقرب الی اللہ کا طالب ہوگا، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے غیر رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کیے۔ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ نماز فرض ہے، اس کا ثواب بہت اونچا ہے، نفل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی ظہر کی اور اس کی قضا کر رہا ہے، تو جو وقت پر پڑھنے کا ثواب ہے قضا میں وہ ثواب نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے۔ کتنی برکت ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے گا، نفل نہیں فرض، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کیے۔ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور فرض کا ثواب کتنا اونچا، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی۔ یہ صبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ سامنے کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے فروٹس بھی رکھے ہیں، فریج بھری پڑی ہے، لیکن انسان صبر کر رہا ہے۔ صبر بھی 3 طریقے کا لکھا علماء نے۔ ایک صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر صبر ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، سخت گرمی میں پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک صبر علی المصیبہ، پریشانی آ گئی، آپ نے کہا نہیں یہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اس پریشانی پر صبر کر رہے ہیں۔ ایک صبر علی المعصیہ، صبر علی المعصیہ کا مطلب ہے گناہوں سے رکنا۔ تو تینوں طرح کا صبر اس مہینے کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کھانے سے بھی رکتا ہے، انسان پینے سے بھی رکتا ہے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بھی انسان رکتا ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹھے بول بولنے کا مہینہ ہے۔ غصہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ غصے کو کنٹرول میں رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق بڑھانے کا مطلب برکت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غریب سے غریب انسان بھی اس مہینے کے اندر اچھا سے اچھا کھاتا ہے۔ اس کے دسترخوان کے اوپر افطاری کے اندر طرح طرح کے فروٹس ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، شربت ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں، غریب سے غریب انسان کے دسترخوان پر بھی، تو مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا
تو یہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیتے ہیں. کسی روزے دار کو اگر آپ نے افطار کرا دیا، اور روزہ رکھنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے افطاری کرانے والوں کو ہی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی. کان لہ مثل اجری من غیر ان ينقص من اجره شیء. اور افطاری کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے اجر کی طرح اجر ملتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم کیا جائے. صحابہ کو حیرانگی ہوئی، آج کا دور تھوڑی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد. وہاں غربت تھی، فاقہ، تنگ دستی، افلاس، خود کے کھانے کے لانے پڑے ہوئے ہیں، چاہے جائے کسی کو کچھ کھلائے، کسی کو کچھ پلائے. خود اگر ایک کھجور میسر ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے، چاہے جائے کسی اور کو کھجور پیش کریں. تو صحابہ نے فوراً اعتراض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رخ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرماتے، پوچھتے. اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اس لیے امت کو جو مسائل پیش آئے انہیں بھی فوراً علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع فرمایا کرتے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. ہم میں سے ہر شخص اتنی اہلیت تو نہیں رکھتا، اتنی لیاقت تو نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھ سکتا کہ روزے دار کو افطار کرا دے. ہمارے پاس تو خود بھی نہیں ہوتا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ، کیسے وہ روزے دار کو افطار کرائے؟ اور آپ نے اتنا بڑا ثواب بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ ثواب کے حصول سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ ایسا شاندار جواب دیا اور ایسا سمجھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعتراض ختم ہو گیا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی شق تمرۃ. اللہ رب العزت اس ثواب کو عطا فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کو جو روزے دار کو افطار کرا دے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے. پوری کھجور نہیں کھلا سکتا، کھجور کے کئی ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا اگر کھلا دے گا کسی روزے دار کو تو یہ ثواب مل جائے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جاتی. او شربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے. او مضغۃ لبن، یا ایک گھونٹ لسی بھی پلا دے. پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، پیٹ بھر کر کے شربت نہیں پلا سکتا، پیٹ بھر کر کے کھجوریں نہیں کھلا سکتا. کھجور کا ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک گھونٹ یا لسی کا ایک گھونٹ بھی تو پلا سکتا ہے. جو اس کام کو کرے گا اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ. اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا ہے. 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی اور آزادی کا. ہر عشرے کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے. آگے بہت اہم بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، غور سے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وعتقه من النار. جو اپنے مملوک سے، اپنے خدام سے، اپنے مزدور سے، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرے گا، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. آپ کے پاس فیکٹری ہے، آپ کے پاس کارخانہ ہے، آپ کے کارخانے کے اندر ورکرز ہیں، ہیلپرز ہیں، مزدور ہیں، لیبر ہیں. آپ غیر رمضان کے اندر جو ڈیوٹیاں ان سے لیتے تھے رمضان میں کم کر دیں. غیر رمضان میں اگر وہ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دیتے تھے رمضان میں 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دو. مزدوروں کے بوجھ کو ہلکا کر دو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر تک سو رہے ہیں اور آپ کا مزدور آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے کے اندر
12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، بوجھ کو ہلکا کر دو اپنے مزدور کے۔ جو بوجھ کو ہلکا کرے گا اپنے مزدور کو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن انسان کے اوپر جب گناہوں کا بوجھ لادا جائے گا تو اللہ رب العزت اس گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے، جو رمضان کے اندر اپنے خدام، اپنے لیبر، اپنے مزدور کے بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ اس لیے جو فیکٹری کے مالک ہیں، جو کارخانوں کے مالک ہیں، ان کے یہاں جو مزدور ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی پیمنٹ کو اور ان کی مزدوری کو وقت پر ادا کر دیں، رمضان سے پہلے ہی حساب و کتاب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہی تھا، رمضان سے پہلے جو قرض وغیرہ دے رہے تھے سب صفایا، معاملات کی صورت صفائی، قرض وغیرہ سے بالکل سرخدوش، قرض وغیرہ سے بالکل پاک صاف۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر قرض ہوتا تھا تو ادا کر دیتے تھے، کسی کو دینا تھا تو دے دیتے تھے، اور معاملات کی صفائی شعبان کے مہینے میں ہی کر لیتے تھے۔ اس لیے اپنے مزدوروں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں، اور میں نے جمعے کے خطاب میں بھی یہ بات کہی تھی، کہ بہت سے ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے جنہیں مال و زر سے نواز رکھا ہے، جن کا ایک مکان نہیں، 2 3 4 مکان ہیں، اور سب کو انہوں نے رینٹ پر دے رکھا ہے۔ ان مکانوں کے اندر، ان کمروں کے اندر کرایہ دار رہتے ہیں، کرایہ دار صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، اور مہینے کے اختتام پر مالک کو کرایہ دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، نواز رکھا اللہ رب العزت نے، سائیڈ انکم بھی آپ کے پاس ہے، ارننگ سورس بھی آپ کے پاس ہے، اگر ہو سکے تو ان کرایہ داروں کو کچھ نہ کچھ کرایہ ہلکا کر دیا کریں۔ آپ 11 مہینے 5000 روپے لیتے ہیں ہر کرایہ دار سے، اس مہینے کے اندر اگر ہو سکے تو آپ 3 کر دیجیے، 3500 کر دیجیے، 4000 کر دیجیے، کچھ کم کرو۔ ان کے دلوں میں جو خوشی ہوگی، ان خوشی کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اخیر میں مت کم کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، وہ کرایہ دینے آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو 1000 روپے ریٹرن کر دیں، نہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو بتا دو ان کے کانوں میں کہ دیکھو بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کا کرایہ ہاف ہو گیا، یا آپ کا 20% چھوٹ، آپ کا 30% چھوٹ۔ عجیب بات ہے، مسلمان رمضان المبارک کے اندر 10,000 روپے 20,000 روپے افطاری میں صرف کر دیتا ہے، مسجدوں کے اندر 25,000 روپے کی افطاری کرا دیتا ہے۔ کیا مقصد ہے افطاری کرانے کا؟ افطاری کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہی تو ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار کو افطار کرا دے گا اس کو ثواب روزے دار کی طرح ملے گا۔ اگر ریا مقصود ہے، ناموری مقصود ہے، دکھلاوا مقصود ہے، شہرت مقصود ہے، معاشرے میں مالدار کہلانے والے کہلائیں آپ، یہ مقصد ہے، تو ظاہر سی بات آپ کو ثواب تو ملے گا، الٹا گناہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس انفاق پر اجر کریم کا وعدہ کیا ہے جس انفاق کے پیچھے ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ عجیب بات ہے، مسلمان 25,000 افطار کرانے، 25,000 کی افطاری کرانے کو تو باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے، اجر کریم کی امید رکھتا ہے اللہ رب العزت سے، لیکن کرایہ دار کے 1500 روپے کم کرنے کو باعث اجر و ثواب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو باعث گناہ سمجھتا ہے۔ 5,000 روپے مسجد میں افطاری کرا دے گا، لیکن اگر کرایہ دار نے 100 روپے 500 روپے کم دے دیا رمضان کی وجہ سے کہ نہیں کمائی ہوئی، دھوپ تھی، روزہ بھی رکھا میں نے، مصروف تھا، مشغول تھا، کام پر ڈیوٹی پر نہیں آ سکا، اس مہینے میں کم کر لیجئے، میرے بھائیو، مالک مکان جس غصے کا اظہار کرتا ہے، جو بھڑاس نکالتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے اپنی دل کے اندر سیما پوری کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ جس خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اسی خطبے کے اندر الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے، اسی خطبے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے کرایہ داروں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے کتنے فیسٹیول ہوتے ہیں، کتنے تہوار ہوتے ہیں، ہولی ہوتی ہے، دیپاولی ہوتی ہے، دسہرا ہوتا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے فیسٹیول اور تہوار آتے ہیں۔ آپ ان کی فیسٹیول میں دیکھیے کیسے کیسے آفر آتے ہیں، جو موبائل 20,000 کا ملتا ہے دیپاولی میں وہ 14-15 کا مل جاتا ہے، جو فریج 25,000 کی ملتی ہے دیپاولی میں 21 یا 20 کی یا 18 کی مل جاتی ہے۔ آفر اس کو خوشی کی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے انڈر ہیں، جو تمہارے تابع ہیں، جو تمہارے کرایہ دار ہیں، ان کی بوجھ کو ہلکا کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کی بوجھ کو ہلکا کرو۔ تو
اچھا بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں ان کا سائڈ انکم کچھ ہے نہیں، ارننگ سورس کچھ ہے نہیں، ان کے پاس ایک مکان ہے، اسی کرائے پر ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، اس کرائے سے بھی انکم آ رہی ہے، تو ایسے لوگ مجبور ہیں، ایسے لوگ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا سائڈ انکم بھی ہے، ارننگ سورس بھی ہے، دیگر ذرائع بھی ہے کمانے کے، اور کئی مکان میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر رکھے ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے کرایہ داروں سے 1000 1500 2000 روپے کر دو، 2000 میں آپ کی بجلی کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ من خفف عن مملوکہ، اپنے کرایہ داروں کے بوجھ کو ہلکا کرو گے، غفر اللہ له، اللہ مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو مہینہ آنے والا ہے 2-3 دنوں کے بعد، واستغفروا فیھا بالاربع خصال، 4 چیزوں کی کثرت رکھو اس میں۔ ایک کلمہ طیبہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، باوضو بے وضو زبان پر ذکر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ۔ ذکر کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے، جب بھی موقع ملے زبان کو ذکر الہی میں تب رکھیں، ہمیشہ رب اللسان رہیں۔ 2 چیزیں ہوں گی جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں جس کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے فتسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، ہر نماز میں دعائیں کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور وتعوذون به من النار، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ کہا کرو ہر دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ آگے پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، جو کسی روزے دار کو پانی پلا دے گا، اللہ رب العزت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں انٹری ہونے تک، جنت میں داخل ہونے تک۔ میرے بھائیو یہ ایک طویل خطبہ، ایک لمبا خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس ماہ کی عظمت اور اس کی اہمیت بیٹھ جائے اور اس مہینے سے وہ پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی آپ علیہ السلام کا خطبہ نقل کروں، اور بھی بے شمار فضائل ہیں رمضان المبارک کے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔